اچھا سر، یہ اہل حدیث فرقہ کہاں سے آ گیا ہے، کیوں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور کے اوپر اہل حدیث جو فرقہ ہے یا مکتب فکر کہہ لیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید اور صحیح احادیث جو ہے نا وہ دو سرچشمے ہدایت کے ہمارے لیے، اور انہی سے ہمیں جو ہے نا ہدایت مکمل طور پہ حاصل کرنی چاہیے۔ یہ اہل حدیث کا لفظ امتیازی حیثیت اس وقت اختیار کر گیا جب ائمہ دین کی تقلید کے اسکول آف تھاٹس نے جو ہے نا قوت پکڑی، تو ان کے خلاف یوں سمجھے ایک ریزسٹنس تھی اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کی کہ ہمیں تقلید کی بجائے جو ہے نا کتاب و سنت کے ساتھ تمسک کا راستہ جو ہے نا اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ دوسرے فرقے نہیں کر رہے تھے؟ وہ دوسرے فرقوں کے اندر کنڈیشنز ہیں، مثال دے رہا ہوں، علماء حنابلہ یا علماء حناف یا علماء شوافع یا علماء مالکیہ جو ہیں، ان کے نزدیک جو ان کے اپنے سیٹ پیٹرنز ہوتے ہیں یا اصول و ضوابط ہوتے ہیں، ان کی روشنی کے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ اہل حدیثوں کو یہاں پر انکنڈیشنل جو ہے نا ان چیزوں کو فالو کرنا اور انہی سے مسائل کا حل کرنے کا اصول موجود ہے۔ میں سمجھ نہیں پایا، ہمارا سیٹ پیٹرن ہے اللہ، رسول، قرآن، یہ بالکل، تو یہ پھر باقی سیٹ پیٹرن کہاں سے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، بنیادی طور کے اوپر مثال دے رہا ہوں، ایک حنفی مکتب فکر ہے، مثال دے رہا ہوں، اس کے جورسٹ ہیں، اس کے علماء ہیں، اس کے فقہاء ہیں، انہیں کچھ چیزیں جب اخذ کی ہیں تو لیٹر آن جو ہے وہ ان کو پھر فالو بھی کرتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ ان کے اندر سے ان سے کئی جو ہے اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن کئی لوگ کہتے ہیں یار ہمارے لیے بات ضروری ہے کہ ہمارے علماء نے جو اجتہادات کی ہیں یا ہمارے علماء نے چیزوں کنکلوڈ کیا ہے وہی ہمارے لیے حرف آہر ہے، جبکہ اہل حدیثوں کو یہاں پر اس میں کوئی کنڈیشن نہیں۔ اہل حدیث یہ بات کہتے ہیں کہ کتاب و سنت سے جو بھی آپ کو براہ راست رہنمائی حاصل ہوتی ہے، جب آپ چیزوں کو کنکلوڈ کرتے ہیں آپ کو کنکلوڈ کرنا چاہیے، اور اس چیز کے اوپر اسٹریس کرتے ہیں۔ اور آپ کو ایسے یہ بتاؤں کہ بہت سے ایسے فقہی مکاتب فکر کے ایسے جید علماء موجود ہیں جو اس مسئلے اہل حدیث کے بارے میں نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں، اور یہ بات کہتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے علماء کی آراء یا ان کی فقہی جو انہوں نے کنکلوڈ چیزیں کی ہیں ان کے مد مقابلے کوئی بندہ براہ راست کتاب و سنت سے استفادہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے حنفی عالم ہے، وہاں سعودی عرب میں درس بھی دیتے رہے ہیں، تو ان کی بھی گفتگو میں سن رہا ہوں، یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح ہم فقہی علماء سے ان کی آراء کی روشن مسائل کو حل کرتے ہیں، بعض علماء ایسے ہوتے ہیں جو براہ راست کتاب و سنت سے مسائل کو حل کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، مجھے ذرا بتائیے گا کہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان میں سے کون تھا بریلوی، کون تھا دیوبندی، کون تھا وہابی، اور کون تھا حنفی؟ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت تھی، اور اسی کے ذریعے معاملات کو کنکلوڈ کیا کرتے تھے۔ انہیں اپنے لیے ایسی صفات استعمال کرنا، سر یہ میں بھی جانتا میں آپ کو یہ آپ کے عرض کر لگا، انہیں اپنے لیے ایسے نام استعمال نہیں کیے، اور کیسے کر سکتے تھے؟ یہ تو وہی بات ہے کہ بندہ اپنے پیچھے آنے والی چیزوں کا پیروکار تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آج تک ابھی حنفیوں نے بھی کلیم نہیں کیا کہ صحابہ کرام حنفی تھے، یہ تو آج تک ابھی شافیوں نے بھی کلیم نہیں کیا کہ وہ صحابہ کرام شافی تھے، یہ کسی نے آج تک کلیم نہیں کیا۔ صحابہ کرام یہ نہیں تھے تو ہم یہ کیوں ہیں؟ ہم یہ میں نے پہلے عرض آپ کے سامنے رکھی ہے بات کی کہ صحابہ کرام کا جو دین سمجھنے کا طریقہ تھا وہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے، تو ہاں وہی ہونا چاہیے ہمارا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فرقے نہیں ہونے چاہیے؟ داری بات جتنی فرقہ واریت کم سے کم اتنا ہی بہتر ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے۔ اچھا سر، ایک تاثر ہے کہ جو ویسے آپ کو، میں اس سے پہلے کہ وہابی آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاں، ہمیں وہابیوں کہا جاتا ہے، ہم ویسے اپنے آپ وہابی نہیں کہتے، پہلی بات تو یہ بتاؤں، ہمارے مخالفین ہمیں اس لیے وہابی کہتے ہیں کہ مکتب اہل حدیث میں سے ایک جید عالم دین یا سلفی مکتب فکر میں سے ایک جید عالم دین گزرے ہیں، امام محمد بن عبد الوہاب، جنہوں نے سعودی عرب کے اندر ایک تجدیدی تحریک چلائی تھی اصلاح کی بھی، اور لوگوں کے قائد کے حوالے سے انہیں کمزوریاں نظر آتی تھیں، ان کے ریفارمیشن کے لیے وہ کوشاں رہے، لیکن بنیادی طور کے اوپر کیا ان کی تعلیمات ہیں جن کو لے کے ہم چلتے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے، لیکن یہ ان کی تعلیمات لے کے چلتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ اسی طرح کے ہمارے وقت کے علماء شامل ہیں جس طرح ہمارے وقت کے دیگر کئی بڑے امام پیدا ہوئے ہیں، لیکن ابھی آپ کو تنزن کہتے ہیں۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کے اوپر ہم ایک ٹیگ کر دیا جائے، ان کو بھی ایک امام کا فالوور قرار دیا جائے، جبکہ ہمارے یہاں پہ ہم کسی پرٹیکولر امام کے فالوور ہے ہی نہیں۔ اچھا سر، ایک تاثر ہے کہ پاکستان میں اہل حدیث فرقہ پراکسی ہے سعودی عرب کا، فرنٹ ڈیسک ہے سعودی عرب کا، اور مقصد اس کا ایک بڑا مقصد ہے شیعہ فرقے کا توڑ۔ دیکھیں، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ کئی لوگوں کا ایک تاثر ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں اپنی پوری زندگی کے اندر مجھے کم از کم ذاتی 15 سال کی عمر سے میدان خطابت کے اندر خود موجود ہوں۔ 35 سال کے اندر میں نے نہیں کوئی ایک ایسی تقریر کی جس میں کوئی سعودی عرب کی تائید موجود ہو، یا میں نے کہا کہ سعودی عرب سے کوئی ہمیں وہ کرنا چاہیے، وہاں سے کوئی تعلیمات جو آ رہی ہیں۔ سعودی عرب پر تنقید بھی کی کبھی؟ سعودی عرب کا تنقید کی ہے، بالکل کی ہے۔ کس معاملے؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جب ماضی کے اندر کبھی ایسے معاملات آئے ہیں جب ہم نے دیکھا کہ انہیں بین الاقوامی ایشوز کے اوپر مسلمانوں کی جگہ حمایت کرنی چاہیے، اگر پرٹیکولر نہیں کی، ہم نے کہا کرنی چاہیے انہیں ہر صورت۔ آپ یہاں تو کہتے ہیں کہ عورت جو ہے
وہ مختصر کپڑے پہنے یا حجاب نہ کرے تو فحاشی پھیلتی ہے. یہاں آپ سینما کے یہاں آپ انٹرٹینمنٹ کے بہت زیادہ حامی نہیں ہیں. انٹرٹینمنٹ کی حامی تو ہم پہلے کہتے ہیں ہم تو کسی بھی ایسی انٹرٹینمنٹ حامی نہیں جو پبلکلی ہو رہی ہو. تو پبلکلی ہو رہی یہ تو اب سعودی عرب میں ہو رہی ہے تو غلط ہو رہا ہے سعودی عرب میں یہ کام. اچھا یعنی آپ نہیں سمجھتے کہ آپ فرنٹ ڈیسک ہیں ہی نہیں. جب ایک چیز ہے ہی نہیں میرے اندر, مجھے چیز ہے وابستگی نہیں. میں کتاب و سنت کا ترجمہ, میں آپ کی بات میں مسلک اہل حدیث مسلک کی بات مسلک کی بات ہی کر رہا ہوں. میں حدیث مسلک کے نمائندگان میں سے چھوٹے نمائندگان میں کہہ لیں یا کوئی درمیانے نمائندگان میں بھی شامل ہوں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر ہم نے آج تک کسی بندے کے منہ سے یہ بات نہیں سنی کہ سعودی عرب سے یہ بات آئی ہے تو اس کو آگے پروموٹ کر دیا جائے, یا سعودی عرب یہ کہہ رہا تو یہ کام کر دیا. میں نے نہیں سنی. سر اس تاثر کو تقویت تب ملتی ہے جب آپ کے والد علامہ احسان علیہ ظہیر کے سر کی قیمت امام خمینی صاحب $5 لاکھ لگاتے ہیں. دوسری طرف جب علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہوتے ہیں تو خصوصی فلائٹ کے ذریعے انہیں سعودی عرب لے جایا جاتا ہے. وہاں سعودی حکومت مطلب بادشاہ صاحب شاہی علاج ان کا ہوتا ہے. تو اب ذرا ذہن میں رکھیے گا اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. مطلب اہل حدیث کا عالم ایران لگاتا ہے ہیڈ منی $5 لاکھ اور سعودی عرب کے شاہوں سے مراسم ہے اور وہاں ان کا شاہی علاج ہوتا ہے. تو میں اس سے کیا سمجھوں؟ اب میں بتاتا ہوں آپ کو اس بات. علامہ شہید کو صرف سعودی عرب سے علاج کی آفر نہیں تھی ہوئی. صدام حسین صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ ہمارے ملک میں آ کے علاج کروا لیں. اس طرح دنیا کے اور دیگر ممالک سے بھی ان کو یہ بات کہی تھی آپ ہمارے یہاں پہ آ کے علاج کروا لیں. کیوں؟ اس لیے کہ بطور عالم دین جب انسان ایکسل کرتا ہے اپنی تحریروں کی تقریروں کی وجہ سے تو اس کے محبین کے اندر بہت سے ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں سیاسی طور پہ مختلف مقامات اثر و رسوخ رکھتے ہیں. میں اس کی آپ کو حالیہ دور میں ایک مثال دیتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب میں گو کے ہمارے مکتبہ اہل حدیث کے وہ کافی قریب ہیں, لیکن انہوں نے کبھی اپنے آپ کو اہل حدیث کلیم نہیں کیا. وہ اپنے آپ کو بس وہی کہتے ہیں کہ یار میں ٹھیک ہے بس کتاب و سنت کی بات کرتا ہوں اور میں کسی مکتبہ فکر کا بندہ بھی نہیں ہوں. ان کے معتقدین بھی سعودی عرب کے رائل فیملی میں موجود ہیں. ان کے معتقدین مختلف عرب امارات کے اندر موجود ہیں. ان کی ہیڈ منی ایران نے نہیں. آپ کو چھوٹی بات ہوں ان کے بارے میں بھی اس طرح کی. اچھا آپ ذرا بات سن لیں. انہوں نے جب انگلینڈ جانا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے تو سب سے زیادہ پروٹیسٹ وہاں کے اوپر جو ان لوگوں نے کیا ان میں کچھ مکتبہ فکر کے لوگ شامل تھے. کیونکہ میرا مزاج عام طور پہ اس طرح کی ان باتوں اتنی گہرائی میں جا کے میں دلچسپی نہیں لیتا, لیکن وہاں پہ مخصوص مکتبہ فکر نے باقاعدہ طور پر ان کے آنے میں رجسٹ کیا اور باقاعدہ طور کے اوپر ان کے آنے کے اوپر یعنی جیسے کہ سائن کیے, سگنیچرس کیے اور باقاعدہ طور پہ وہاں پہ اپلیکیشن جمع کرائیں کو یہاں آنے سے روکا جائے. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ بندے کے نظریات کی وجہ سے یا بندے کے افکار کی وجہ سے معتقدات کی وجہ سے مخالفتیں کئی مرتبہ ہوتی ہیں, پیدا ہوتی ہیں. مثال دے رہا ہوں ان سے جو چونکہ مسیحیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ان سے مسیحی لوگ جو ہیں وہ زیادہ وہ رکھتے ہیں ریزنٹمنٹ. میں پھر کہہ رہا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے سر پر کسی ملک نے بھی ابھی تک $5 لاکھ ہیڈ منی نہیں رکھی. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں. مطلب سنیں ان کو انہوں نے ٹیررسٹ قرار دے دیا, ٹیررزم کو حامی قرار دیا. یہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں نا, یہ کوئی ایک صورت تو نہیں ہوتی کہ جس کی ہیڈ منی لگی صرف وہی ان کو چبھ رہا ہوگا. کئیوں کہیں گے کہ ہم نے اپنے ملک میں اس کو دخل نہیں ہونے دینا, یہ بندہ ایکسٹریمسٹ ہے, یہ ٹیررسٹ ہے. مختلف طرح کے ایلیگیشنز ہوتے ہیں, مختلف طرح کے اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. کئیوں کو لوگ جیلوں میں پھینک دیتے ہیں. ہماری پوری تاریخ ہے ائمہ دین کی جنہیں جیلوں سے گزرنا پڑا ہے. اس کا مطلب یہ دیکھیں ایک نہیں طریقہ ہوتا کسی کو ٹارگٹ کرنے کا. اس کے اندر کئی مرتبہ آپ کسی کو قتل کا فتویٰ دیتے ہیں, مثال دے رہا ہوں, کسی کو آپ یہ ملک بدر کر دیتے ہیں, کسی کو جلا وطن کر دیتے ہیں, کسی کو ٹیررسٹ کر دیتے ہیں. میں آپ کو سمجھا نہیں پایا. پاکستان کا کوئی دوسرا عالم مجھے بتا دیں جس کے سر پر ایران نے $5 لاکھ رکھا ہو اور جس کا خصوصی طیارے سے بلوا کر شاہی علاج کروایا گیا ہو. سعودی عرب علاج کروا رہا ہو اور ایران ہیڈ منی رکھ رہا ہو. آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا فضل الرحمان کو شاہی پروٹوکول نہیں ملتا سعودی عرب میں؟ مولانا صاحب کئی مرتبہ بیمار ہوئے ہیں, کبھی نہیں. مولانا نے جانا نہیں گئے اگر کہیں گے چلے جائیں گے وہ بھی. ان کو مولانا کو شاہی پروٹوکول اس سے زیادہ ملتا ہے جتنا کا علماء حدیث کو ملتا ہے اس وقت. مولانا کو وہاں سے زیادہ انٹرٹین. مولانا صاحب کے سر پر ایران نے ہیڈ منی رکھی. مولانا نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی جس کی بنیاد ان کو یہ بات کہی جائے. میں نے تو مولانا کے پروٹوکول کی بات کی ہے. طاہر اشرفی صاحب کو پروٹوکول ملتا ہے سعودی عرب کے اندر, کئی لوگوں کو ملتا ہے سعودی عرب. مفتی تقی عثمانی صاحب کو ملتا ہے پروٹوکول سعودی عرب میں. تو جو پروٹوکول سعودی عرب میں ملتا تھا آپ کے والد صاحب کو, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ ایران میں کیوں نہیں ملتا تھا؟ میں نے پہلے آپ کو بتائی, مولانا ایران میں ملتا ہے, چلے یوں ہی بات کر لیتے ہیں. مولانا کو ملتا ہے ایران میں. مولانا صاحب کے سر پر اب اگلی طرح سن لیں بات. اب آپ کو چونکہ آپ نے بات کی تو آپ کو تھوڑی بات بتا دوں. مجھے تو خود دورہ ایران کی دعوت آ چکی ہے آفیشیل لیول کے اوپر. آ چکی ہے؟ بالکل آ چکی ہے. میں کیوں یہ بات آپ کے ساتھ یعنی میں آپ نے میرا کام آسان کر دیا. آپ کو دورہ ایران کی دعوت آ چکی ہے, آپ علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب کے بیٹے. ہاں جی. لیکن آپ
کہ والد کے سر پر انہوں نے 5 لاکھ میں نے آپ کو بتا دیا, اس کا مطلب کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. میں نے پروٹوکول کا جواب دیا آپ کو. پروٹوکول کسی کو کہیں بھی مل سکتا ہے. آپ سمجھتے یہ بڑی بات ہے ہی نہیں؟ ظاہری بات, اگر میری کوئی علمی صلاحیتیں ہوں گی, میرے میں کوئی گہرائی بات کرنے کی گہرائی ہوگی, تو مجھے دنیا کہیں پروٹوکول مل جائے. کون سی اس میں چمبے کی بات ہے؟ مجھے اپنے ملک کا پروٹوکول ملتا ہے کئی مقامات کے اوپر. میں آپ ذرا سنے بات, میں بنگلہ دیش گیا ہوں, مجھے وہاں وی آئی پی کئی جگہ پروٹوکول ملا ہے. مجھے جہاز کے اوپر سے بغیر تو گاڑیاں ریسیو کرنے کے لیے وہاں آتی رہی ہیں. یہی انہوں نے آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے کوئی بنگلہ دیش کا میرا کیا تھا انفلوئنس؟ چلو میں مزید آسان کرتا ہوں, کوئی ایسا ملک بتا دیں جس نے آپ کے سر پر $5 لاکھ رکھا. نہیں, یہ تو ایک الگ بحث ہے, یہ تو ایک الگ بات ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں تو الگ بات ہوتی ہے, تو ایک وقت کی بات ہوتی ہے, کسی وقت کے اوپر کوئی بندہ کسی کو کہہ دے. لیکن آپ نے جس پروٹوکول کی بات کی, علماء کو کئی مقامات میں ملتا ہے. اچھا, آپ یہ بتائیں ذاکر نائک کو دنیا کتنے مقام میں پروٹوکول ملتا ہے؟ جی میں نے آپ سے وہ سوال کیا تھا کہ ذاکر نائک کتنے ملک ہیں جنہوں نے ان کے سر پر ہیڈ منی رکھی ہوئی ہے؟ میرا کئی ملکوں کا داخلہ منع ہے. نہیں, داخلہ منع ہے. اس کا مطلب یہ دیکھو فرق ہے نا کفیت. آپ کا مطلب صرف ہیڈ منی کافی ہوتی ہے, مقدمات ہوتے ہیں, جیلیں ہوتی ہیں, ہیڈ منی ہوتی ہے, اس کے بعد ایکسپیل کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. کسی کو ٹارگیٹ کرنے کا کوئی ایک طریقہ نہیں, دنیا میں متعدد طریقے ہوتے ہیں. اچھا, آپ بیٹے ہیں علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب کے, آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہیڈ منی کیوں رکھی گئی تھی؟ میں نے تو پہلے آپ کو بتایا بات ہے, تو وہ جانتے ہیں اس بات میں کہ وہ انہوں نے کیوں رکھی. مجھے اس بارے میں اس بات علم نہیں ہے, اور نہ آپ کو یہ بتاؤں, نہ ہی میں اس فیکٹ کو جو ہے اس لیول کے اوپر دیکھ رہا ہوں جس فیکٹ لیول کا اور آگے دیکھ رہے ہیں. یہ میری ایک بات سنی سنائی ہے کہ ڈاکومنٹڈ بات نہیں ہے, ہم نے بھی سنی ہے یہ بات, لیکن ہمارے کوئی ڈاکومنٹری پروف نہیں اس بات کا کہ ان کی فلاں اتنی منی لگائی گئی تھی. مجھے لگتا ہے اچھا ایک نہیں, مجھے میں تو وہ بات کر جو سچائی ہے. شیعہ فرقے کے حوالے سے علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے شیعہ والقرآن. 1700 احادیث انہوں نے ثابت کی شیعہ کے مذہب سے تحریف قرآن کے بارے میں. یہ ٹھیک ہے؟ یہ بات انہوں نے روافض غالیہ کی یہی ہے. ابھی بھی ایسے ان کے علماء موجود ہیں جو اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں, لیکن کئی ایسے علماء جو کہتے ہیں ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں. لیکن بہرحال ایسے علماء اس وقت بھی موجود ہیں دنیا کا جو کہتے ہیں ہمارا یہ نظریہ. اچھا سر, آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے والد کا قاتل کون تھا؟ میں بالضبط نہیں بتا سکتا. آپ کو پتہ ہے؟ نہیں, میں بالضبط میں پرٹیکولر ہو گیا نہیں کہ فلاں بندہ قاتل ہے ان کا. کیوں؟ اس کی وجہ سننے ذرا. وہ ڈیموکریٹ بھی تھے, وہ مارشاء اللہ کے مخالف بھی تھے, وہ اسلامی نظام کے حامی بھی تھے. اس کے علاوہ ان کا روافض غالیہ کے بارے میں ان کے صحت نظریات بھی تھے. اس کے علاوہ قادیانیوں کے مخالف بھی تھے, وہ بابیوں بھائیوں کے مخالف بھی تھے. ان کے تو متعدد لائن آف ایکشن ساری زندگی اس کے اوپر انہوں نے اپنا کام کیا ہے. اس لیے بالضبط کس طرح بتا سکتا ہوں کہ فلاں بندوں کا قاتل. اس وقت تحقیقات ہوئی تھی؟ ہاں, کئی تحقیقات کی گئی ہیں, لیکن سچی بات یہ کہ ہمیں اس مسئلے کا پوری طرح نہیں اویئرنیس حاصل کی ان کا کیا رزلٹ نکلا تھا. آپ بیٹے ہیں, وارث ہیں. کیوں؟ اب سنیں بات, میری عمر 15 سال اس وقت, میں سب سے بڑا بیٹا میں ہی تھا. اچھا, تو اس سلسلے کے اندر انہوں نے ہمیں کیا اطلاع دی؟ بس یہی اطلاع دی جاتی تھی کہ ہم اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں, ہم اس کے ورک کر رہے ہیں. کیا انویسٹیگیشن فائنل سامنے آئی؟ ہمیں آج تک اس بات سے گاہ نہیں کیا گیا. تو مطلب آپ کو ابھی تک نہیں پتا کہ قاتل کون؟ ساری بات ہے, کس طرح کسی کو قاتل کہہ سکتا ہوں میں یعنی یہ تو میری بڑی بیوقوفی ہوگی کہ میں پرٹیکولرلی بندے کو متعین کر دوں. میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ قادیانی بھی ان کے مخالف تھے, وہ بابی بھائیوں کے خلاف بھی انہوں نے تحریریں لکھی ہیں, روافض غالیہ بھی ان کے مخالف تھے. تو اس طرح ہی کئی ان کے اپنے وہ زندگی میں کہتے ہیں ماشاء اللہ کے مخالف تھے, فوجی اقتدار کے مخالف تھے, ڈیموکریٹ بھی تھے. اب میں کس طرح یہ بات کہہ سکتا ہوں فلاں ان کا قاتل ہے؟ اچھا, یہ جو الشیعہ والقرآن, اس میں انہوں نے 1700 حدیث لکھی تھیں جو شیعہ سے لے کر کہ جس میں شیعہ مذہب کا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے آپ کریکٹ کیجئے گا, شیعہ فرقے کا مسلک کا یہ کلیم ہے کہ قرآن شریف میں 1700 تحریف ہوئی ہیں. یہ انہوں نے اکٹھا کر کے لکھا تھا کہ شیعہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے. یہی بات ہے؟ ہاں جی, یہی. میں آپ کے والد صاحب کی بات کی. آپ کے والد صاحب نے ایک کتاب لکھی بریلویت. اس میں لکھتے ہیں وہ احمد رضا بریلوی کا رنگ نہایت سیاہ تھا. ان کے مخالفین اکثر چہرے کی سیاہی کا تانا دیا کرتے تھے. ان کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی ہے چپکی مٹی کالے چہرے والے کے منہ پر. احمد رضا بریلوی نحیف و نظار تھے, درد گردہ اور دوسری کمزور کر دینے والی بیماری میں مبتلا تھے, کمر کی درد کا شکار رہتے تھے. اس طرح سر درد اور بخار کی شکایت بھی عموماً رہتی تھی. ان کی دائیں آنکھ میں نقص تھا, اس میں تکلیف رہتی تھی. یہ آنکھ پانی اتر آنے سے بے نور ہو چکی تھی. ایک مرتبہ احمد رضا بریلوی کے سامنے روٹیاں اور سالن رکھا گیا. انہوں نے سالن کھا لیا مگر روٹیوں کو ہاتھ تک نہ لگایا. بیوی نے پوچھا صرف سالن کھا لیا, روٹی نہیں کھائی؟ بولے مجھے تو روٹیاں نظر ہی نہ آئیں, حالانکہ روٹیاں سالن کے ساتھ رکھی ہوئی تھیں. جناب بریلوی نسیان میں بھی مبتلا تھے. ان کی یادداشت کمزور تھی. ایک بار دوران گفتگو اینک اونچی کر کے ماتھے پر رکھ لی. اس کے تھوڑی دیر بعد اینک تلاش کرنے لگ گئے, بھول گئے کہ اینک ان کے ماتھے پر ہے. کافی دیر پریشان رہے. اچانک ہاتھ ماتھے پر لگا تھوڑی اور اینک ماتھے سے ناک پر آ گئی. تب پتہ چلا اینک تو ماتھے پر تھی.
اب وہ بریلویت پہ کتاب لکھ رہے ہیں اور آپ 350 پہلا صفحے کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملا. اور بریلوی یہ 350 آپ کو پہلے صفحے کے علاوہ اور نہیں ملا. بریلوی کے فقہ بریلوی کے سب سے بڑے جو ہیں احمد رضا بریلوی، ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں کالا شخص تھا. یہ تو آپ بتا چکے ہیں، بار بار ایک بات ریپیٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ کالا شخص تھا نہیں، یہ تو آپ پہلے بتا چکے ہیں. بات سن لیجیے. یہی کہہ رہا ہوں آپ، یہ ایک بار آپ کا خیال گریوٹی بڑھ جائے گی اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے میں. گریوٹی نہیں بڑھے گی. کالا شخص تھا، گریوٹی سے بڑھنی نہیں. آپ اتنا مرضی طور لے لیں انہیں باتوں کو ریپیٹ کر کے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ میری عرض سن لیں. میرے دادا ابو مثال ہے، بیمار ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ انہیں گردے کا مسئلہ ہے، انہیں جگر کا مسئلہ ہے، ان کی آنکھوں سے، میرے سسر کی آنکھ کے اندر سے پانی آتا، بے نور ہو گئی تھی، وہ سانولے تھے، ان کو یہ بیماری کا سامنا کرنا پڑا، قلب کی بیماری کا سامنا. اس میں کون سی ایسی بات؟ اور اگلی بات سن لیں، انہیں بات میری طرف سے کوئی بھی نہیں لکھی. یہ انہوں نے بریلوی کتب کے حوالے سے ان کے بارے میں الحمدللہ اتنی تحقیق کی ان کی تحقیر کے حوالے سے. تحقیر کے حوالے سے نہیں، سن لیجیے، اگر تحقیر کے حوالے سے ہوتی تو 350 صفحوں کی تعداد کو صرف پہلے 1.5-2 صفحے نہ ملتے. اچھا سن لیجیے نا، کالا شخص، نیف و نظار شخص. میں حیران ہوں آپ ایک بار ریپیٹ کرنے سے کیا گین کر رہے ہیں. بیمار شخص، اس سے کچھ نہیں گین ہونا، سینسیشن کریٹ کرنے سے کچھ نہیں ہونا. وہ شخص جسے سامنے پڑے روٹیاں نظر نہ آئیں، وہ غیر وہ حاضر دماغ جسے ماتھے پر ٹکیا نہ کا پتہ نہیں چلا، کمزور یادداشت والا. میں حیران ہوں آپ نے 3 یا 4 بار ایک ہی بات دہرا دی، کیا ہو رہا ہے؟ اچھا چلے ایک بات ہے، 350 صفحوں کی کتاب میں سے آپ نے پہلا 150 پڑھ دی. یہ بریلویت پہ کتاب، میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں، آپ نے 350 سے پہلا 150 پڑھ دی ہے. اس کے آپ نے قائد کی بحث کے اندر جانے کی کوشش نہیں کی اور علمی بحثوں میں جانے کی کوشش نہیں کی. آپ نے اس کا وہ حصہ لگا دیا جس کو آپ اسٹگما لگا سکتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا. اچھا مجھے یہ چھوڑے، ایک میں 20 کتابیں لکھی ہیں، اس سے ایک کتاب کا یہ بات اگر لکھ دی ہے کسی خلیے کے بارے میں اور لکھی بھی ان کے حوالے سے جو اس مسلک کے لوگ ہیں یا اس فرقے کے لوگ ہیں، تو آپ اس کی باقی تعلیمات کا ذکر نہیں کر رہے کہ ان کا ہمارا اختلاف توسل کے موضوع پہ ہے، یا ان سے ہمارا جو اختلاف ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی استعانت کے حوالے سے ہے، یا قبر پختہ کرنے کے حوالے سے ہے، یا ان دیگر امور کے بارے میں آپ ان کو نہیں ایڈریس کر رہے جس سے پبلک کو فائدہ پہنچے. آپ سے اس چیز کو کہہ رہے جس سے یوں لگے کہ اسے تقسیم کی بات ہوئی. ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے اس بات کو لکھ دیا اور باقی سارا قلم انہوں نے جو ہے نا ایک فکری عملی اعتقادی گفتگو کی ہے اس کے بعد. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ کتاب لکھی ہوئی، جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا، کتاب لکھی ہوئی ہے بریلویت پہ، علمی بحث جو آپ نے ابھی سارے کی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. میں نے ابھی تک ٹھیک ہے درست کا فیصلہ کیا ہی نہیں. میں نے کہا وہ آپ نے وہ موضوعات نہیں چھیڑے جو اصل اختلافی تھے. میں اسی لیے تو اس پہ کر رہا ہوں کہ کتاب بریلویت پہ ہے. انہوں نے پورے جہان کی تحقیق کی احمد رضا بریلوی پہ اور وہ ساری باتیں لکھ دی جو ان کی شخصیت کو ڈاؤن کرتی ہیں. نہیں یہ کتاب دیوبندی کے حوالے سے لکھی ہے تو پھر انہوں نے زیادتی کی ہے. اگر بریلوی والوں کا نظریہ پھر کیا زیادتی کی بات ہے بتائیں. بریلویوں کے لیول کوئی زیادتی نہیں. بریلویوں کے حوالے سے اگر لکھے تو کیا زیادتی کی ہے؟ ان سے سب سے بڑے کو کالا شخص نہیں. یہ تو ایک بات یہ بتائیں اگر حدیثوں میں لکھا ہے زیادتی کی ہے. میں کہتا ہوں انہوں نے اگر حدیث دیوبندی کا حوالہ لیا زیادتی کی ہے. اگر انہوں نے حدیث دیوبندی کا حوالہ نہیں دیا پھر آپ کس طرح زیادتی کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس کو زیادتی نہیں سمجھتے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو باتیں کی بریلوی کتب میں سے کی ہیں. آپ اس کو سخت زبان نہیں سمجھتے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ساری اعتقادات کی گفتگو کی یا پھر 150 صفحے کو اپنا ٹارگٹ کر رہے ہیں. نہیں آپ اس کو سخت زبان. میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے کیا بریلوی کتب سے کیا سخت زبان ہونا یا نہ ہونا ایک الگ بات ہے. آپ نہیں سمجھتے اس سے بریلوی ہرٹ ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں بریلوی جو ہیں ان کو انہوں نے کوئی ایسی باتیں کی ہیں جیسے آپ نے سوروں کا سور بیان کیا نا تو ہم نے ان کی مذمت کر لی. بات ختم. آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے پوری کتاب گہنا جائے گی جو انہوں نے بڑی اچھی لکھی، خوبصورت لکھی کہ انہوں نے. اس لیے کہ آپ جیسے لوگ جب اس کو ہائی لائٹ کریں گے تو پھر تو گہنانے کے چانس ہیں. لیکن بندہ جو آگے پڑھے گا میری بات سن لیں میرے بھائی، ایک میری سن لیں. اگر آپ نمبر 1 سے 300 350 دفعہ تک پوچھیں گے تو اس بات کی اہمیت کوئی نہیں رہے گی آپ کے. میرے بھائی میں یہ کیوں ڈسکس کر رہا ہوں؟ کیونکہ آپ کے والد صاحب نے لکھی ہیں. تو میں نے کہا کون سی یہ بات کی کہ نہیں لکھی انہوں نے؟ یہ بتایا میں نے کب کہا کہ نہیں لکھی. یہ بریلویت میں اگر یہ نہ لکھتے تو بریلویت مکمل نہ ہوتی. میں نے تو آج یہ بقائی کی نہیں. میں اچھا یہ بتائیں یہ بات جو انہوں نے باتیں لکھی پہلی بار انہوں نے بریلوی کے حوالے سے لکھی. اب آپ ایک بات ہے جو انہوں نے کتابیں اس میں لکھ دی اس کے بارے میں آپ مجھے کیا کہنے آتے ہیں اس کے بارے میں؟ چلیے یہ بتائیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو وراثت میں یہ سخت زبان نہیں ملی. بتائیں مجھے میں نے کس کو کیا؟ میں نے کون سے؟ اب کوئی 2-4 سوال اگر آپ اجازت دیں. جی کیوں نہیں، آپ کی مرضی ہے. جلال اجازت دیں. نہیں جلال کی تو بات ہی کوئی نہیں. اچھا ایک تاثر ہے کہ جیسے کچھ شیعہ علماء کو فنڈنگ آتی ہے ایران سے، ایسے ہی اہل حدیث کے کچھ اکابرین کو سعودی عرب سے فنڈنگ آتی ہے. آپ کو کتنی فنڈنگ آتی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایجنسیاں ہمارے ملک کی ان چیزوں کا غافل نہیں ہیں اور پورا ٹریک ریکارڈ ہے. میرا خیال بینکیں بھی کچھ نہ کچھ انوالو ہوتی ہوں گی، چلے ہنڈی یا جو بھی طریقہ کار ہے تو اس کو ٹریک کرنا مشکل کوئی نہیں ہے. اچھا ویسے جن کو آتی ہے
یہ تو طے ہے کہ آتی ہے. مجھے نہیں پتا آتی ہے کس کو. نہیں آپ کہتے طے ہے, میں کہتا ہوں نہیں طے. نہیں, لیکن ان کا ہم نے کیا اکھاڑ لی ہے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں اکھاڑا, لیکن ہم ایسا الزام کیوں قبول کریں جو ہوا ہی نہیں. آپ کو نہیں آتی؟ مجھے نہیں آتی, نہ مجھے انٹرسٹ ہے, سچی بات مجھے انٹرسٹ بھی کوئی نہیں. اچھا, لیکن آپ کا ایک اسلامی ادارہ بھی ہے اور ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بھی ہے, چاولوں کا کاروبار بھی ہے, بھی رہا ہے. ہاں رہا ہے, اور ماشاءاللہ خرچے ہیں اتنے ٹھاٹ باٹ ہیں, تو یہ کہاں سے پورا ہوتا ہے؟ ٹھاٹ باٹ سے مراد ہم نے 2 کپڑے پہن لی ہیں یا 2 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ایک بزنس سے. نہیں, میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہاں سے. اللہ کا شکر بزنس ٹھیک جا رہا ہے میرا, جتنی دیر سے کر رہا ہوں اتنی آمدن ہو جاتی ہے کہ اپنے اخراجات پورے کر سکیں. ارد گرد ویسے مندے کا رجحان ہے, کبھی مندہ بھی ہو جاتا ہے, سچی بات ہے, کبھی اپنا بھی مندہ ہو جاتا ہے, کبھی چل پڑتا ہے, کبھی مندہ ہو جاتا ہے. لیکن میں جب چلتا ہوگا تو پراپرٹی کار میں اللہ نے گنجائش رکھی ہوئی ہے, جب چلتا ہے تو وہ 4 5 6 مہینے 6 کو دوڑ آ جاتا ہے. اچھا سر,